نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو پھر سے ایک موقع عطا کیا ہے، پھر سے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا۔ دن کا کتنا حصہ ہے پتہ نہیں ہے، جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو نصیب کرے، قرآن مجید اور کا صحیح علم، دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، ان تعلیمات کو ہم سب کے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق ہم سب کو مرتے دم تک اخلاص اور احسان کے ساتھ عمل کرنا آسان کرے۔ چلے آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 47 سے 48 سے انشاءاللہ 52 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، پلیز کوئی گروپ میں ڈالے کہ کوئی بھی ایبسنٹ نہیں رہے، ہاں، کیونکہ یہ آیت ایسی آیت بار بار نہیں آتی ہے، ایک ہی بار میں ہے یہاں۔ چلیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتئوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ربنا جزاک تقبل اللہ منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 48 دیکھیے، سورہ الاحزاب کی. یہ پیچھے جو آیت چل رہی تھی نا، اسی کا کنٹینیوشن ہے. یہاں سے یہ آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ ایک نیو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی میم 47 انشاءاللہ. اچھا اوکے، نہیں یہ 47 تو ہو گئی. وبشر المؤمنین بأن لهم جی جی من جی اللہ جی جی فضلا کبیرا، یہ ہو گئی ہے. یہ جی جی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کیا ہے؟ جنت الفردوس، جو ہمیں اس آیت کے ذریعے پتہ چلا تھا نا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات روضۃ جنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. تو یہ ہے بڑا فضل، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کثرت سے. اچھا، یہ سننے کے بعد کچھ ذکر میں چینج آیا؟ بس سن کر آگے نہیں گزرنا ہے. دیکھیے، ذکر زبان سے بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا دن رات. اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، چلتے پھرتے کام کرتے کرتے. تو کچھ امپرومنٹ ہوا. اتنی بار اس سورہ میں ہم لوگوں نے پڑھے، سبحان اللہ. آیت نمبر جب سے پارا نمبر 21 سٹارٹ ہوئی ہے، تو اگر ابھی نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بنائے. یاد کرنے والا، دل میں یاد کرے، زبان سے یاد کرے، مجلس میں یاد کرے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہمیں نظر آنا چاہیے. دنیا کی بات، دنیا والوں کی بات، اس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ، اور اس کی بات ہم لوگ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوں گی. دیکھیے، جس کی محبت ہوتی ہے نا، تو ان کے بارے میں ہم لوگ کتنا سوچتے رہتے، کتنا ایڈمائر کرتے رہتے. چاہے وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہو، تب بھی ہم لوگ ان لوگ کو یاد کرتے رہتے، ان کی باتوں کو یاد کرتے رہتے، ان کے اس کو یاد کرتے رہتے. سبحان اللہ. تو جس سے محبت ہوں گی تو ضرور اس کا دل میں بھی یاد ہوں گی اس کی، اور زبان پہ بھی آئیں گا ذکر. جس کے لیے محبت ہی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے آئیں گی نا ذکر؟ نہ زبان پہ آئیں گے نہ دل میں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین بندوں میں شامل کرے ہم لوگوں کو، بہت زیادہ کثرت سے کرنے والے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اسی آیت کا کنٹینیوشن ہے جو پیچھے بات چل رہی تھی، منہ بولے بیٹے کی. ہاں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ اطاعت کیجئے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیجئے، پرواہ نہ کیجئے ان کی اذیت رسانی کی. وَتَوَکَّل، اور بھروسہ کیجئے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کافی ہے
اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وکیل ہے، کارساز ہے۔ تو سبحان اللہ، جس طرح سے ہم لوگ سورہ کے شروع میں پڑھے تھے نا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تؤت الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے اور کس کی پیروی نہ کیجئے؟ کافروں اور منافقین کی پیروی نہ کیجئے۔ تو یہاں بھی وہی یعنی اسی کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ولا تؤت الکافرین، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہیں کیجئے، اور وہ جو ہے ان سے جو ہے وہ آپ تو اذیت کی ہی باتیں سنیں گے، یعنی کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ تو ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کیجئے، ان کی ایک تو پیروی نہیں کیجئے، ان کی باتوں کی پیروی نہیں کیجئے اور ان کی پیروی نہیں کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پورا پہلے سے جو چلا آ رہا تھا، جو ہم لوگ سن رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں جس طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اپنی بہو سے ہی شادی کر لی، تو یہاں جو ہے وہ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وارن کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک، مرتے دم تک تمام انسانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے اس میں خطاب ہے کیا؟ کہ نہ کافروں کی پیروی کیجئے، کوئی بھی معاملے میں، چاہے کھانے پینے کی بات ہو، چاہے رہنے سہنے کی بات ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی زندگی کے کوئی بھی یعنی فیلڈ ہو، تو اس میں ہمیں نہ کافروں کی پیروی کرنی ہے اور نہ منافقوں کی پیروی کرنی ہے، کہ دیکھو وہ کیسا کرتے ہیں تو ہم بھی ویسے کریں گے۔ ہمارے لیے راہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، اس کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اور لوگوں کی بات جو کتنی بھی تکلیف پہنچی تو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی کارساز ہے۔ اور سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے اور ہر چیز کو یعنی تو اسی پر جو ہے وہ ہمیں اپنا تمام جو بھی اپنے کام ہے، جو بھی اپنی ضرورت ہے، جو بھی اپنی مشکلات ہے، تو اس کو ہمیں کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے نا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ تو پھر جو ہے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ پھر کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور سبحان اللہ ایسے کتنے ایگزامپلس ہم لوگ کو لائیو ملتے ہیں نا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہو گئے۔ تو یہ کہہ کے یہ دعا کرنا نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمیں اس مصیبت سے نکال، تو ہی ہمیں اس بیماری سے نکال، یا جو بھی ضرورت ہے تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گا، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کن کہہ دیں گے تو سب ہو جائیں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اسے ہی اپنا وکیل بنانا چاہیے۔ جیسے ایک کورٹ میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہونے والا رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو یہ فلاں جو ہے وہ اتنا اچھا وکیل ہے، کامیاب، تو اس کو ہم نے اپنا کیس دیا ہے تو وہ کر دیں گا۔ تو یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے وکیل ہے، اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ کائنات کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے حوالے اگر اس کے حوالے ہم لوگ جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائیں گا، پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توکل کرنے والا بنائے، جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی ہم لوگوں کو بات یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے کافر، بیچ میں کیا ہے؟ منافق۔ تو منافقوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملے میں ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں اتنے لوگ تو کر رہے تو ہم نے بھی کیے تو کیا ہوا، وہ بھی تو سنتے ہیں تو ہم نے سنے تو کیا ہوا، وہ بھی تو ایسے کرتے تو ہم بھی کیے تو کیا ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، لوگوں میں تو ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، مگر ان میں بھی منافقت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی منافقت سے محفوظ رکھے، مرتے دم تک ہم سب کے اہل و عیال کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو، اور اب ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ سے بھی محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں کی پیروی سے، یہاں پیروی کی بات آئی نا کہ ان کی پیروی نہیں کرنا، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہیں ان کی پیروی سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر طلاق دو تم ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، تم چھو ان کو، ٹچ کرو ان کو، مباشرت کرو ان سے، ہم بستری کرے ان سے، فما لکم، تو نہیں تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، تم شمار کرو اس کو، فمتعوہن، تو فائدہ دو ان کو، وسرحوہن، اور رخصت کرو ان کو، سراحا جمیلا، رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس آیت کو غور و فکر کرنے والا، اس آیت کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، تو کوئی جھگڑے ہی نہیں ہوں گے، ہے نا، جو طلاق کے وقت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں سے خطاب ہے۔ اور یہاں سے جو آیت نمبر 49 سے 52 تک انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے نکاح اور طلاق کے چند احکامات، اور پھر خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح ہوئے تھے تعدد ازواج، یعنی جو زیادہ اتنے نکاح ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں پوری تفسیر ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ملیں گی ہم لوگوں کو۔ تو اللہ کرے کہ ہم صحیح سے سمجھا سکے اور ہم لوگ صحیح سے سمجھ سکے اور اپنے دل میں یہ باتوں کو جذب کر سکے، اور خود بھی اس کو سمجھے اور دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچا سکے جو لوگ جو ہے وہ اس پر اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم ہو یا بعض مسلمان بھی۔ اللہ تعالیٰ حال پر رحم فرمائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، ان کو علم تو نہیں ہوتا، تو وہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس کا علم اچھی طرح سے حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں تک یہ آیات پہنچانا چاہیے اور ان باتوں کو پہنچانا چاہیے۔ تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ نکاح کے بارے میں سب سے پہلے جو بات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نکاح کرو۔ تو نکاح کیا ہے؟ تو نکاح جو ہے وہ ایک عقد یعنی کہ ایک کانٹریکٹ کا نام ہے، جو اللہ اور اللہ کے بندوں کی گواہی میں لیا جاتا ہے، جس میں ایک مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے، یعنی یہ جو ایک کانٹریکٹ رہتا ہے، ایک عقد رہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے بندوں کی گواہی میں لیا جاتا ہے، کہ جس سے مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، پھر تم ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی ان سے مباشرت نہ ہوئی ہو، اور اس سے پہلے یعنی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ تمہارے گھر پہ نہیں آئی، اس سے تم اس کو ٹچ نہیں کیے، ان کے ساتھ اکیلے میں ملے نہیں، ان سے ہم بستری نہیں ہوئی اور مباشرت نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی پھر ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ اور عدت کسے کہتے ہیں؟ یعنی عدت اس مدت کو کہتے ہیں کہ جس میں یعنی عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے، یا جب عورت سے کھلا لیتی ہے، یا تو پھر جب عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے، تو عدت مدت یعنی تعداد سے، تو کچھ یعنی کچھ وقت جو ہے اس کو وہ عورت کو جو ہے وہ گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیریڈ رہتا ہے نا، کہ دوسرے نکاح کرنے سے پہلے، تو یہ بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ عدت کہلاتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں نہ عورت نکاح کر سکتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، طلاق یافتہ ہو، خلا یافتہ ہو، یا بیوہ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ جو ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ساری اس کی باتیں سبحان اللہ ہم لوگ سورہ البقرہ کے نکاح کیس میں ہم لوگ سارا، اور طلاق کیس میں ہم لوگ یہ سارا پڑھ چکے ہیں نا، کہ نہ وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اور بلا عذر جو ہے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی ہے، تاکہ اس پیریڈ تک اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل آگے آئیں گی، اس کے لیے آپ لوگ بس اطمینان سے بیٹھیے، ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اوکے، تو یہاں پھر کیا ہے کہ یعنی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم اس کے قریب بھی نہیں ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اور اس کو طلاق دے دو، تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ پھر وہ فوراً جو ہے وہ ولی کی اجازت سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی عدت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کو جو ہے وہ اس کے شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو اس کے لیے جو ہے اس کی عدت نہیں ہے، اور وہ فوری طور پر یعنی اگر کوئی دوسرا پیغام اس کو آتا ہے تو اس کا ولی جو ہے کی اجازت سے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر یہاں جو بات آئی نا کہ اس کو پھر تم رخصت کرو، فمتعوہن وصرحوہن سراحا جمیلا، تو تم فائدہ دو ان کو، یعنی دیکھو سبحان اللہ، اپنا دین دیکھے، دین اسلام کتنا سبحان اللہ خیر خواہی کا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے، کہ دیکھو ایک عورت سے تم نے نکاح کیے، ابھی وہ تمہارے گھر پہ نہیں آئی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اس کو تم نے ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن تم نے اس کو طلاق دی یا کسی وجہ سے طلاق دینا پڑی، تو بھی کیا ہے کہ اس کو جھگڑا فساد کر کے نہیں الگ کرنا ہے، کہ ہاں یہ تو ایسی ہے، وہ تو اس کے بارے میں ہم نے ایسا سنے ویسا سنے، جو آج کل معاشرے میں اپنے ہوتا ہے نا، تو نہیں، بلکہ ان کو بھی کیسا ہے، اچھی طرح سے رخصت کرنا، سبحان اللہ، عزت کے ساتھ، اور کچھ دے دلا کر رخصت کرنا، خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کچھ بھی تحفات جو بھی ہے، کپڑے ہو، لتے ہو، جو بھی چیز ہے، تو اس کو دے کر اس کو رخصت کرنا ہے۔ تو یہاں یہی حکم آیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا حق مہر جو ہے وہ مقرر ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کو کتنا دینا ہوگا؟
آدھا مہر دینا ہوگا. اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ اور آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس کے، اور ڈیٹیل میں کس کا کتنا مہر رہتا ہے، کس کا کتنا مہر رہتا ہے. بس یہاں یہ جو آیت میں جو ہم لوگ کو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ جو عورت کا نکاح ہو گیا ہے اور اس کی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا تو اس کو کتنا دینا ہے، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں رخصت کرنا ہے، بلکہ اس کو کچھ تحفہ دے کر، کیونکہ اس کا نام آپ کے ساتھ جڑ گیا تھا نا، نکاح ہو گیا تھا نا، تو نام جڑ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کو کچھ تحفہ طلاق دے کر جو ہے وہ کچھ فائدہ دے کر جو ہے ان کو رخصت کرنا ہے. اور اگر جن عورتوں کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا اور مہر بھی مقرر ہو گیا تھا کہ اتنا اتنا فلاں فلاں مہر جو ہے وہ دیں گے، لیکن وہ ان سے ہم بستری نہیں ہوئی، وہ اس کے رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، تو ان کے لیے جو ہے وہ آدھا مہر دینا ہوگا. دیکھیں، اور اس کا ذکر ہم لوگ سورہ بقرہ میں پورا ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے طلاق کا طریقہ، اور وہ بھی کس عورت سے جس کے ساتھ تو ابھی فائدہ بھی نہیں اٹھایا. تو ہم لوگ اپنے سوسائٹی میں کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے طلاق ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ عورتوں پر الزام لگا کر، یا اگر عورت ہے تو خلا لے رہی ہے تو مرد پر الزام لگا کر کس طرح سے بدنام کر اور کس طرح سے جو ہے وہ طلاق ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. اور پھر نکاح کے بارے میں ہم لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں آئی، یہ آیت سے اتنی بات سمجھ میں آئی، تو آگے ہم سمجھاتے ہیں. ہاں، آگے ہی سمجھ میں ایک دم اچھی طرح سے کہ عدت کتنی ہے اس کی، مہر کتنا ہے اس کا، کہ جس کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں، ابھی اور بھی آگے اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ پوچھیں گے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے سبحان اللہ کہ نکاح جو ہے وہ تمام انبیاء کرام نے جو ہے وہ نکاح کیا، اور نکاح کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح سے کہ حدیث میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے تو جو اس پر عمل نہیں کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں نکاح جو ہے وہ، یعنی کتنی عورتیں اور کتنے مرد ہم لوگ نے دیکھے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بعض دفعہ نکاح نہیں کرتے، کہ وہ اور کمانے کی مردوں کو ہرس رہتی ہے کہ اور پہلے کمائیں گے اور کچھ کریں گے اور اپنا فیوچر بنائیں گے پھر نکاح کریں گے. تو اور پھر وہ عمر نکل جاتی ہے. یا پھر لڑکیوں کو بھی بعض دفعہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ نکاح کے لیے اچھے اچھے پیغام آتے ہیں، مگر بعض دفعہ لڑکی خود یا بعض دفعہ ان کے گھر والے جو ہے وہ منع کرتے کہ بھائی نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام اپنے مسلمان بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے جوڑے نصیب فرمائے اور اچھے سے عزت ایمان کے ساتھ نکاح کرے تمام بچیوں کے اور بچوں کے، لڑکوں اور لڑکیوں کے. اور اسی طرح نکاح جو ہے وہ نصف دین ہے، یعنی ایک بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل ہوتا ہے. تو اس کے لیے باقی نصف کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ البانی کی حدیث ہے 1961. اور پھر سبحان اللہ نکاح کے فائدے بھی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 181. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ واحد، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا نفس واحد سے، ایک ہی نفس سے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس نے بنایا اس سے تمہارے جوڑے، زوجہا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کر سکے. تو سکون کے لیے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو سبحان اللہ جنت میں بھی تھے، تو ان کو سکون کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کے پسلی سے نکالا. سبحان اللہ. تو اسی طرح دنیا میں بھی تمام مردوں اور عورتوں کے لیے سکون کا ایک واحد ذریعہ کیا ہے کہ وہ اپنے ازواج کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ساری دنیا کی جو بھی ہے وہ انسان جس کا پورے دن میں جو بھی اس میں مصروف رہتا ہے، پھر رات میں جب وہ سوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر نسل انسانی کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، جس طرح سے سورہ النساء میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا والنساء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں، یعنی جو ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے. اور اسی طرح ہم لوگ کو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سے فائدے، مگر یہاں فائدے دیکھنے نہیں آگے ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور قرآن اور مجید میں شوہر اور بیوی کے جو ہے وہ حقوق کے بھی بارے میں، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، جو طلاق تک بات پہنچتی ہے، اور آج کا یہ جو دور ہے نا فتنوں والا دور، دور الفتن والا دور،
تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ طلاق ہوتی ہے. تو کیونکہ ایک تو لا علمی کی وجہ سے، ہاں، کہ شوہر کو نہیں پتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہے، بیوی کو نہیں پتا کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، اور پھر فتنہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ عورتیں یعنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عورتیں جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو دیکھیں آج ہم لوگ باہر دیکھیں گے تو کس طرح سے عورتیں جو بن ٹھن کر نکلتی ہے اور کس طرح سے دعوت دیتی ہے اپنی طرف آنے کے لیے، اور خود سے زبان سے بھی اور ایسے بھی اپنے کپڑوں کے ذریعے اٹریکٹ کرتی ہے مردوں کو، اور پھر وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر اور یہ وہ جو پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے اور گھر برباد ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم حاصل کرنے والا بنا، تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنا ہے نا. کیونکہ بعض دفعہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نا، یعنی یہ کچھ نہیں بھی ہوگا، یہ فتنے بھی نہیں ہوں گے، بس چھوٹی سی بات کے لیے، اپنے ایگو کے لیے جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ طلاق لیتے ہیں، اور پھر بچوں کی بھی زندگی خراب اور پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آتا ہے، لڑکے کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے. تو سبحان اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر ہم لوگ یاد رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو یعنی اس سے امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے شوہر کی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان کی. مگر جو بیویاں آج کل جو یعنی جس دور میں ہم لوگ ہیں، تو وہ بیوی جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، زیادہ کمانے والی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے. چاہے وہ کتنی بھی مالدار ہو، کتنی بھی ایجوکیٹڈ ہے، وہ کتنی بھی بڑے اسٹیٹس یا پوسٹ پر ہو، تب بھی جو ہے وہ گھر کا قوام کون ہوگا؟ شوہر ہی ہوگا. تو مگر یہ بات آج بھول گئے ہیں لوگ، اور پھر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی لوگوں کو. اور پھر یہ شوہر کے لیے بھی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویاں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، ان کے حق میں بھلائی کی بات کرو. اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ، دیکھیں سبحان اللہ، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. ترمذی کی حدیث ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری تعلیمات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یاد رکھیے جس طرح سے ہمارے والد اور یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جس طرح سے ابلیس نے جنت سے نکلوا دیا، تو وہ ابلیس تو ہر کسی کے ساتھ ہے. اور ابلیس کو کب زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ بتائیے آپ، کب زیادہ خوش ہوتا ہے ابلیس؟ جب یہ پوری ہسبینڈ یہاں وائف میں جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہسبینڈ وائف میں جھگڑا جب، رہتا ہاں، تو یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کے پاس جب آئیں گے تو آپ پڑھیے. اب یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے، مگر آپ کو یاد آ گئی نا یہ بات کہ جب ہسبینڈ وائف میں وہ جھگڑا لگاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ابلیس خوش ہوتا ہے، اور اس کو اپنے پاس تخت پر بٹھا لیتا ہے، اس کے چیلوں کو جو یہ لڑائی لگا کے آئے. تو بس یہاں سے اس حدیث کے سے ہم لوگوں کو کیا یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف میں تو میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کون آ گیا بیچ میں؟ کہ یہ سمجھنا چاہیے ہاں ہمارے ہسبینڈ تو ہے ہی ایسے، یا وائف یا ہسبینڈ سمجھے کہ ہاں میری وائف کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. نہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ بس شیطان آ گیا ہے بیچ میں، اور پھر شیطان کو دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے نا. چلے اس کے بعد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ طلاق جو ہے نا، طلاق والی عورتیں، چاہے وہ طلاق والی عورتیں یعنی کہ جس کو مطلقہ کہتے ہیں، یا پھر وہ بیوہ عورت ہو، یا خلا، جو خلا لیتی ہے نا خود سے، پھر اس کو مہر نہیں دیا جاتا ہے، وہ خلا خود سے لیتی ہے اپنے شوہر سے. تو ایسی جتنی بھی عورتیں ہیں تو ان کی عدت کتنی ہوگی، یہ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے. ایک بار میں یہ آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گی. ویسے سورہ بقرہ میں ہم لوگوں کا ہو گیا، مگر جو لوگ اس ٹائم نہیں تھے تو ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ریمائنڈرس ہے نا، کہ وہ مطلقہ عورت یعنی جس کی طلاق ہو گئی ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہو، شوہر ہم بستری کر چکا ہو، اس کی عدت کتنی ہوں گی؟ 3 حیض، یعنی 3 منتھ، 3 حیض اس کو آ کے جائیں گے، تب تک جو ہے وہ اس کی عدت رہیں گی. جو طلاق جس عورت کی ہو گئی ہے اور اس کی رخصتی بھی ہوئی تھی، یعنی شوہر اس سے ہم بستری کر چکا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. پھر وہ مطلقہ عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی شوہر نے اس سے ہم بستری نہیں کی ہے، تو شوہر نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوں گی؟ اس کی کتنی ہوں گی عدت؟ نہیں ہے عدت.
بالکل اور نہیں کوئی ہے عدت آنسر؟ میم. اور کوئی آنسر جلدی بتائیے. اگر ٹچ نہیں کیا ہے تو کچھ بھی عدت نہیں ہے، اس کو کوئی بھلے عدت دلانے نہیں سے ہے. رخصت کرنے جی کا، بارک اللہ کچھ بھی فیک. دے دلا کے رخصت کرنے کا. جی جی ابھی جو ہم لوگوں نے آیت پیچھے پڑھے نا وہ اس کی دلیل ہے. اوکے کہ اس جی کی کوئی بھی عدت نہیں ہے، کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ بچہ نہیں، وہ اس کی عدت نہیں ہے. اوکے پھر نیکسٹ اس پہ آتے ہیں. اور وہ متعلقہ عورت جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ ڈیلیوری ہونے تک. اور پھر یہ یعنی ڈیلیوری اگر اس کی ایک دن بعد بھی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے نا تو اس کی کیا ہوں گی؟ وہ جو ہے عدت یعنی لکھا ہوا نہیں ہے کہ کتنے مہینے. جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت اگر ایک دن بعد بھی اس کے بچہ ہوتا ہے نا تو اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی 9 مہینے سے پہلے ہی اگر اس کا طلاق ہو گیا، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے یا 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو 8 مہینے تک اس کی عدت رہیں گی. وضع حمل تک، جب تک ڈیلیوری ہو نہیں جائے تب تک اس کی عدت رہیں گی. اور میم اس کا نان و نفقہ شوہر کو دینا پڑے گا نا؟ جی جی اس کا نان کا جو ہے وہ شوہر کو دینا ہوگا، لیکن وہ بچہ کس کا کہلائے گا؟ وہ باپ کا ہی کہلائے گا. اوکے شوہر کا رہے گا. جی جی جی. اور پھر فورتھ اس پہ شوہر سے جو خلا لینے والی عورت ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت 1 مہینہ ہے، 1 حیض ہے. اوکے 1 حیض آنے تک اس کو رکنا ہے. 1 حیض تک اس کی عدت ہے. اور بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. چلے یہ 5 باتیں یاد رہی تو آگے کی ہم بات سمجھائیں گے. اوکے یہ سب یاد رکھنے والی بات ہے تاکہ ابھی آپ کو یاد ہو جائے. یاد ہو گئی یہ باتیں انشاءاللہ. ہاں چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ مہر کی مختلف صورتیں کیا ہے. یہ بھی ہم لوگوں کا اس میں ہو گیا سورہ البقرہ میں کہ جس عورت کا نکاح ہوا اور اس کی رخصتی ہو تو اور اس کے بعد طلاق ہو، یعنی نکاح بھی ہوا اور پھر اس کی رخصتی بھی ہوئی تھی اور پھر اس کا طلاق ہو گیا تو اس کو پورا مہر، جتنا مہر اس نے باندھی تھی، یعنی بیوی نے، بیوی کا حق ہے نا یہ، بیوی یا تو یعنی دلہن یا تو دلہن کے گھر والے جو بھی مہر باندھتے تو ان کا کیا ہے مہر، وہ بیوی کا مہر کتنا ہے؟ پورا مہر اس کو دینا ہوگا جتنا اس نے نکاح کے ٹائم پہ باندھی ہوں گی، اپنے اوپر یہ کی ہوں گی. اور پھر اسی طرح جس عورت کا نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہوئی ہوں گی اور طلاق ہوئی ہوں گی، اس کا مہر کتنا ہوگا بتائیے ابھی آپ. نصف ہاف. نصف. جی اور کوئی آنسر؟ دیکھیں ہمارا کوشچن کیا ہے، جس عورت کا نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا، اس کا مہر کتنا ہے؟ ابھی جتنی پیچھے اس آئے کے پڑھے نا. نہیں کچھ بھی دینا وہ ہے مہر جتنا میں ہوتا رہے ہے گا نا، میم. بس اچھے جتنی طریقے سے جتنا کچھ ہو بھی گیا پہلے تو بھی اتنا پہلے جی طریقے سے رخصت کرا کے جی جی اپنی ہاں مرضی یہ سے ابھی دے جو آیت دینا ہم ہے. لوگوں دل نے خوش پڑھے نا کریں. وہی ہے. جی بارک اللہ جی فیک. جو ابھی ہم لوگ نے آیت پڑھے اس میں کیا تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے، طلاق دینا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر جو ہے وہ مہر جو ہے، مہر جو ہے وہ کچھ بھی تحفہ طیب دے کر جو ہے اس کو رخصت کرنا ہے، یعنی بھلے طریقے سے. اور جس کا نکاح ہوا اور مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور جو ہے وہ طلاق ہو گئی تو اس کا، اور اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی اس نے ٹچ نہیں کیا ہسبینڈ نے اس کو، تو اس کا مہر کتنا ہے؟ جلدی جلدی آدھا ہے، بتائیے. ہاف ہے. ہاں 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 جتنا جی ہاں ہاف. ابھی ہم لوگ اس سے پڑھ چکے ہیں نا. جی چلے نیکسٹ. جس کا نکاح ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہو گئی. دیکھیں جس کا نکاح ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہوئی، یعنی ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ملے تو پھر ان کا مہر کتنا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا، یعنی کہ جتنے خاندان میں ان کے جو خاندان ہے، کیونکہ ان کا مقرر نہیں ہوا تھا نا کہ بھئی کتنا مہر دینا ہے، تو اس کے لیے جتنا جو اپنے شوہر وہ کی جو خاندان والے جو مہر دیتے ہیں حیثیت کے اپنی حساب سے. متعلقہ کو، اپنی متعلقہ بیوی کو، ایکس وائف کو، اتنا ہی مہر اس کو دینا ہوگا. یعنی جو ان کے خاندان کا رواج رہے گا نا کہ اتنا، ہر خاندان کا اپنا اپنا ایک رہتا نا کہ 19 مسکال یہ وہ جو بھی ہے، ہاں تو اس کے مطابق، وہ خاندان کے مطابق ان کو مہر دینا ہوگا. چلے اس کے بعد میں اس آیت کے ذریعے سے جو ہم لوگوں کو باتیں پتہ چلی وہ یہ کہ مومنوں کو یہ آیت کیا نکاح کے بعد جو ہے وہ اگر، یعنی یہ ابھی جو بات ہوئی وہی ساری پھر سے، ہاں کہ اگر نکاح ہوا اور ہم بستری سے پہلے اگر طلاق ہوا اور حق مہر طے ہو چکا ہے تو نصف مہر ادا کیا جائے گا. اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو کچھ دے دلا کر، یعنی متاع مہر دے کر رخصت کیا جائے گا. اور پھر جو ہے وہ طلاق
دیتے وقت عورت کو بھلے طریقے سے رخصت کرنا ہے، یعنی اس کو بدنام کرنا نہیں ہے، اس کی رسوائی کرنا نہیں ہے، اس کو عزت احترام سے رخصت کرنا ہے، اس آیت کے ذریعے جو ہم لوگوں کو باتیں پتہ چلی وہ. اور پھر عدت کے دوران عورت مرد کے گھر پر ہی رہیں گی، یعنی جب عدت ہوتی ہے، جب کوئی مرد اپنے شوہر کو طلاق دے تو اس کو عدت کہاں گزارنی ہے، وہ اس عورت کو جب تک کہ جو رجعی طلاق رہتی ہے نا، یہ طلاق کے بارے میں بھی پورا ڈیٹیل ہو گیا ہے، ہاں ابھی وہ بتانے کا موقع نہیں ہے. رجعی طلاق ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہیں گی، اور شوہر اس دوران اگر یعنی شوہر اس دوران جو ہے وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے. اور اگر اگر اس دوران حمل ظاہر ہو جائے تو بچہ بھی طلاق دینے والے کا ہوگا، اور اس کا نان نفقہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. اور رخصتی سے پہلے پریگننس نہیں ہوئی یعنی رخصتی سے پہلے پریگننسی نہیں ہو سکی، اس لیے جس عورت سے ہم بستری نہ ہوئی ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی جس سے ہاتھ نہیں لگا تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. اگر کوئی مرد اہل کتاب یعنی کہ نصارہ اور ان لوگوں سے شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، تو ان کے لیے بھی یہی سیم احکامات ہوں گے. تو یہ بات ساری سمجھ میں آئی، یہ آیت سے ہیں، یہ کچھ باتیں تھی ان آیات کے مطابق. چلے اب آگے کی آیت پہ ہم لوگ جاتے ہیں، آیت نمبر 50. اور امید کرتے ہیں کہ یہ آیت ساری آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کر دی ہم نے لکا آپ کے لیے، ازواج کا آپ کی بیویاں، اللاتی وہ جو آتیتا دیے آپ نے، اجورہن ان کے مہر، وما ملکت اور جن کا مالک ہے یمینک آپ کا دایاں ہاتھ، مما افاء اللہ اور اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے، علیک آپ پر، وہ بناتی امکا اور بیٹیاں آپ کے چاچا کی، وہ بناتی اماتکا اور بیٹیاں آپ کے پھوپھیوں کی، وہ بناتی خالقہ اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، وہ بناتی خالاتکا بیٹے اور بیٹیاں آپ کے خالاؤں کی، اللاتی ہاجرنا معک جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ، وہ امرأتن اور کوئی عورت، مؤمنتن مومن، وہبت اگر ہبا کر دے، نفسہا اپنے نفس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یستنکحھا کہ نکاح کرنا چاہے اس سے، خالصتاً آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، قد علمنا تحقیق جان لیا ہم نے، ما فرضنا جو فرض کیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں میں کے معاملے میں، وما ملکت اور جن کے مالک ہے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، لکھی لا تاکہ نہ یکون ہو، علیک حرج آپ پر کوئی حرج، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ جو ہے وہ آیت نمبر 50 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں، کیا یعنی دیکھیں اس کو بھی پیچھے کی آیت سے تھوڑا ہم لوگ پہلے کنیکٹ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھی، اور حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ. اور جب حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ عام مسلمانوں کے لیے تو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع ہے، اور خود 5ویں کیسے کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی خصوصی اجازت دی ہے. کیا اے نبی تمہارے لیے یہ 5ویں بیوی اور دوسری بھی جتنی بیویاں ہیں جن کے تم مہر ادا کر چکے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ہی تمہارے لیے حلال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام بیویاں جن کے کو کیا دیا، آتیتا اجورہن جن کے آپ نے، اجورہن یعنی مہر ادا کیے، وہ تمام بیویاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کیے. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یعنی یہ جو اجورہن یعنی کیا ہے کہ مہر. تو سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ کیا ہے، ایک نکاح کا فریضہ میں سے ایک فرض ہے. اوکے، اور نکاح کی کیا کیا فرض ہے؟ تو سب سے نمبر 1
ولی کا ہونا یعنی نکاح کے لیے عورت کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ یا تو والد ہوں گا، یا تو اگر بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی ہوں گا، یا تو والد اور بھائی نہیں ہے اور کوئی چاچا ہوں گا، پھوپھا ہوں گا، ماموں ہوں گے، تو کوئی بھی جو ہے وہ ولی ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے جس کی بھی سرپرستی میں ہے وہ تو کیا ہے وہ ولی ہوں گا. تو ولی کا یعنی عورت کا نکاح جب تک ولی نہیں ہوں گی نا، نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اور اس میں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، یہ یاد رکھو، چھوٹی سی حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں. تو کیا یہ اجازت ملتی ہے اپنے دین میں کہ کوئی بھی جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرتی ہے بغیر ولی کی اجازت سے اور بغیر گواہوں کے؟ تو اس کی اجازت بالکل بھی اپنے دین میں نہیں ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بچیوں کی، لڑکیوں کے، عورتوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان لوگوں کی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے اور تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ شادی ہوں گی نہیں، یعنی وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. اگر وہ کورٹ میں جا کر بھی میرج کر رہے تب بھی ان کا نکاح ہوگا ہی نہیں. پھر وہ کیسا وداؤٹ نکاح یعنی کیا ہوا؟ وہ یعنی وہ کیا کر رہے، وہ زنا کر رہے وہ اس لڑکے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ تمام عورتوں، بچیوں، لڑکیوں کی صحیح رہنمائی فرمائے قدم قدم پر. اور یہ جتنے بھی ایسے ہوتے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں آج کل کے دور میں کہ بھاگ کے شادی کرتے پھر بعد میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی قدم قدم پر صحیح رہنمائی فرمائے. پھر اسی طرح گواہ کا ہونا ضروری ہے، دو عادل گواہ کا ہونا. پھر ایجاب قبول یعنی مرد اور عورت کے ولی سے ایجاب قبول. اور پھر حق کے مہر جو واجب ہے اور فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. سورہ نساء میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے. تو سبحان اللہ. اور وہ نکاح کی چند سنتیں بھی ہیں. اور مہر میں جو ہے وہ جو بھی یعنی جو ہے وہ جتنا بھی یعنی جو جس سے شادی ہو رہی ہے وہ دلہن جو ہے وہ جو جتنا بھی مہر لگانا چاہتی ہے وہ لگا سکتی ہے، کیا یعنی وہ اپنے لیے مقرر کر سکتی ہے. وہ سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئیں گا انشاءاللہ تبھی وہ بات کریں گے. چلے نکاح کی سنتیں. نکاح کی سنتوں میں کیا ہے؟ خطبہ نکاح ہے، پھر بعد میں ولیمہ دینا ہے جو کہ مرد کے ذمے ہے، اور پھر بعد میں نکاح کا اعلان کرنا ہے، یعنی چپکے سے نکاح نہیں ہو بلکہ اعلان کرنا چاہے. پھر دولہا دلہن کو دعا دینا جو ہے وہ بھی سنت ہے. کون سی دعا دیتے ہیں دولہا دلہن کو جب شادی ہوتی ہے؟ تو اللہ کرے کہ سب کو یہ دعا یاد ہوئی ہو اور دیتے ہوں گے وہ، ہے نا. اور یہ شوہر بیوی یعنی سبحان اللہ، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو اور تمہارے جوڑے میں برکت ڈالے اور خیر ڈالے، خیر میں دونوں کو جمع کرے. کتنی پیاری دعا. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ بھی مستحب ہے. اور پھر یہاں جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا؟ یہ نکاح کے بارے میں چند باتیں تھی، فرائض اور سنت. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کن کن قسم کی عورتوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے. تو آیت پہ ہی دیکھیے، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، وہ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیویوں کو حق مہر ادا کیے تو وہ سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہے. ان لوگ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہاں یہ کیسی اتنی شادی، یعنی یہ پانچویں شادی کیسی کی، یا چلے ان کا چھوڑیے، اس ٹائم کے بھی لوگوں کا چھوڑیے، یا تو جو یہ کہتے تھے کہ حضرت زینب جو ہے وہ تو ان کی بہو ہے تو کیسا کیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر سارا بتا رہے کہ کن کن عورتوں سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ حلال ہے. کہ سبحان اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مہر ادا کیے. اور آج تو یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. نان مسلم تو اس بات پر اعتراض کرتے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ کیسے بیویاں تھی جبکہ اسلام میں تو صرف 4 بیوی کا. تو ان آیات میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اور سارے اللہ تعالیٰ نے ہی حلال کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور وہ اس کے پیچھے مقصد بھی کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی بھی، ہے نا. کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی کم عمر میں جو ہے وہ ان سے کیسے نکاح کیے، اور پھر اسی طرح اپنی بہو سے کیسے نکاح کیے، یعنی مختلف اعتراضات رہتے ہیں نا، اور اتنی زیادہ کیسے نکاح کیے. تو یہاں ان آیات میں انشاءاللہ ہم لوگ ان تمام باتوں کا جواب ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بیویوں کو جو ہے وہ حق مہر ادا کیے تھے. سوائے کن لوگوں کو نہیں دیے تھے؟
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیے تھے مہر؟ کیا تھا ان کا مہر؟ آزادی تھی ہے آزادی جی. اور حضرت جویریہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے. جی ان کی بھی آزادی. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی جو آزادی تھی وہی ان کی مہر قرار پائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج کو جو ہے وہ سارے 12.5 اوقیہ چاندی کے سکے دیے. یعنی وہ کتنے بنتے ہیں؟ 500 درہم. تو سبحان اللہ اس دور میں بھی. اور آج کے دور میں دیکھیں کوئی بولتا ہے یعنی وہ بچنے کے لیے مہر سے کیا 35 دینار یا یہ ایسی کچھ بھی چھوٹی سی رقم باندھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دیکھیں اپنے تمام ازواج جو مطہرات کو جو ہے وہ 12.5 اوقیہ چاندی کے سکے دیے. یعنی کہ جو 500 درہم بنتے. اور جو ام حبیبہ ہے نا جو رملہ بنت ابو سفیان تو ان کی جو مہر تھی وہ نجاشی جو بادشاہ تھا نا اس نے خود دیا تھا. اور وہ کیا تھا 400 KD یعنی کہ سونے کے سکے. سبحان اللہ. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اور آج جو ہے وہ کوئی یعنی سمجھتا ہے کہ ہاں بس یہ مہر کافی ہے. تو مہر کے لیے ایسا ضرور نہیں کہ بہت ہو زیادہ ہو مگر جو بھی اگر مقرر کیا جائے تو اس کو ادا کرنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر دوسری قسم کی کون سی عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کی ہے؟ وما ملکت یمین یعنی وہ عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھی یعنی مال غنیمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئے. تو اس سے بھی ریحانہ جو کہ اور پھر ماریہ قبطیہ جن کے بدن سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر اسی طرح آگے جو یہ ساری ڈیٹیل آئے کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے چاچا کی بیٹیاں پھوپھی کی بیٹیاں اور پھر آپ کے ماموں کی بیٹیاں خالوں کی بیٹیاں تو یہ سب بھی. اور ان میں سے مگر کون جو آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے خالہ وہ بناتی خالات کا التی ہاجر ناماک کہ جنہوں نے ہجرت کی. یعنی جو آپ کے ساتھ یہ جتنے بھی آپ کے کزنز جو ہے نا ان میں سے جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی تو وہ بھی یعنی اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے. تو حضرت زینب کون تھی؟ حضرت زینب بنت جہش کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی. جی. اور پھر اسی طرح حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان وہ بھی ان کے رشتے میں ہی تھے. تو سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح یعنی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ام حنی کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا مگر ان کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور بہت رونے والے تھے تو انہوں نے ایکسکیوز کیے تھے. اور پھر بعد میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تو پھر یعنی پھر ان لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یعنی اور انہوں نے ہجرت کی تھی ام حنی نے نہیں کی تھی میم وہ وہیں تھے مکہ میں. جی وہ وہاں ہی تھی. اور جب فتح مکہ ہوئے تب وہ ایمان لائی تھی اور ابو طالب کی بیٹی تھی. تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان سے نکاح کرنا مگر انہوں نے ہجرت نہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہونے کے لیے خاص جو خصوصیت ہے وہ ہجرت بھی ہے کہ اس کی وجہ سے. تو ہجرت کی بھی امپورٹنٹ یہاں سے پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح وامرأۃ مؤمنۃ کہ جو یعنی وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرے یعنی کہ پھر وہ حق مہر سے دسترس ہو جائے یعنی وہ بغیر نکاح کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح ہو یعنی وہ اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے تو وہ عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہے. یعنی اس کو مہر دیے بغیر کیونکہ اس نے خود ہبہ کی ہے. باقی جتنے بھی عورتیں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو مہر دینا ہے. لیکن یہ ایک کیٹیگری ہے یہ چوتھے نمبر پر کہ وہ عورت جو خود اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ نکاح کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کیا یعنی مہر دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہبہ کرے. اور اس میں حضرت میمونہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر یہاں جو بات آئی نا کہ خالصۃ لک من دون اللہ ہاں یہ خالصۃ لک یعنی خالص آپ کے لیے خالصۃ آپ کے لیے من دون المومنین
تو یہ کیا سب کے لیے یہ رول ہے؟ نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہبا کرنے والی جو بات ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی مومن کے لیے کوئی عورت اگر کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبا کرتی ہوں، یعنی اپنے آپ کو خود آفر کرے اس کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ بغیر حق کے مہر کے اور اس سے بغیر حق کے مہر کے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے پھر مہر نکاح کے سارے جو ہے وہ یہ یاد کیجئے کیا کیا ہونا چاہیے مہر کے لیے، یعنی نکاح کے لیے مہر بھی ادا کرنا چاہیے، اور کیا تھا فرض ہم نے کیا بتائے تھے ولی نکاح کا کے لیے؟ ہونا ایجاب قبول ولی گواہ ایجاب گواہ۔ قبول جی، تو یہ سب جب تک نہیں ہوگا تو ان کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف خالصۃ اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خالص، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں کہ کوئی عورت آ کے خود کو آفر کریں گی کہ ہاں مجھے بغیر مہر کے تم اپنے پاس رکھو یا نکاح کرو، اور تو وہ نکاح کر سکتا ہے بہن بغیر مہر، بغیر ولی اور بغیر اس کے گواہوں کے، تو ویسا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جو ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے بڑے دین کے کام لینے تھے نا، سبحان اللہ۔ تو صرف آپ کو اجازت ہے کہ وہ بغیر حق کے مہر کے، بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر گواہوں کی، بغیر عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کرے، اور اسلام سے نکاح کی اور اسلام سے پہلے جو تھا نا وہ نکاح جو تھی وہ کتنی بھی، یعنی جو مرد تھا نا وہ کتنے بھی نکاح کر سکتا تھا، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر پابندی لگا دی کہ اگر کسی کو کرنا ہے تو بس 4 بیویوں سے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ وہ انصاف کے ساتھ، ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ 4 بیویاں ہیں اور ایک کو تو نان نفقہ دے رہا ہے اور ایک کو ایسے ہی چھوڑے ہوا ہے، نہ طلاق دیا ہے اور نہ اس کو خرچہ دیتا ہے، نہ اس سے تعلق رکھتا ہے، کچھ نہیں، تو ایسے ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے وہ آدھے دڑ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ لیکن دیکھیں کتنی لا علمی کہ لوگ ایک بات پر تو عمل کرتے ہیں، ہاں ایک بات پر تو عمل کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جب 4 بیویوں کی اجازت ہے تو یہ بھی تو دیکھیے کہ آگے بھی کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آ گئی آیت؟ ہاں، قد علمنا تحقیق جان لیا ہم نے، ما فرضنا جو فرض کیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے معاملے میں، اور جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ۔ تو یہاں یعنی کیا بات آئی ہے کہ یعنی مومنوں کی بیویوں اور لونڈیوں کے متعلق جو شرطیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس لحاظ سے ہی ان کو تمام شرائط کا لحاظ کرنا ہوگا، اور اسی طرح ان کو نکاح کرنا چاہیے، اور اپنی بیوی کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں جو بھی باتیں آئی ہے نا ان کے مطابق ہی، اور بیویوں کے بارے میں جو شرط ہے کہ جیسا بھی ساری باتیں ہو گئی، ولی کی اجازت ہونا چاہیے، حق مہر ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، تو یہاں یہی بات آئی قد علمنا ما فرضنا۔ ہاں، تو یہ فرضنا اس کے لیے ہم نے وہ پہلے ہی بتا دیے تھے کہ فرض کیا رکھا ہے نکاح میں، فرض کیا یہاں آیا نا ما فرضنا، کہ جو ہم نے فرض کیا، تو فرض کیا ہے کہ یہ 4 چیزیں آپ لوگ یاد رکھے، اوکے؟ نکاح کے بارے میں تو اس کے مطابق مومنوں کو عمل کرنا ہوگا، اور گواہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح مومنوں پر اپنی بیویوں کا نان نفقہ بھی واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں، یعنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اگر چلے کسی کی ایک بیوی مر گئی، 2 بیوی مر گئی، 4 مر گئی، تب وہ کر رہا ہے وہ تو الگ بات، لیکن ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا ہے ایک ساتھ میں۔ تو یہاں یہی ہے لِكَيْ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ، اور پھر یہاں جو بات آئی نا کہ ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں، لِكَيْ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ یعنی آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ فلاں عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، ان بیویوں کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، لونڈیوں کو بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ یعنی نکاح کے، اور اتنی زیادہ عورتوں سے نکاح، اور یا اس کے مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ دین کی یعنی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کرنے میں کسی قسم کی تنگی یا حرج نہ ہو، تو ایک تو یہ ریزن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کی مددگار ہو،
اور پھر اسی طرح یعنی اکیلے نہیں کوئی کام کرے بلکہ آپ کی اتنی بیویاں تھی سب مل کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کرتے تھے، اور زندگی کے وہ خاص پہلو جو بیویوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا، ان کے ذریعے امت کو، پوری امت کو، یعنی جو ازواج مطہرات تھے تو ان کے ذریعے، باقی تھوڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتاتے تھے کیا، صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے ساری جو ہے وہ ازواجی زندگی کے جتنے بھی رولز اور ریگولیشن، بلکہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے ازواج مطہرات کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی، تاکہ تعلیم اور تبلیغ کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو، اور پھر رشتہ داری جو ہے وہ مضبوط ہو، جو قریبی رشتہ دار ہے یعنی جو ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان سے اور زیادہ، اور جو رشتہ دار ہیں ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے اچھی ان سے تعلقات مضبوط ہے ہو، اور جو اگر کوئی دشمن ہے تو دشمنوں کی دشمنی ختم ہو جائے، کہ جو حضرت جبیریہ سے جب نکاح ہوا تو سبحان اللہ آپ نے لاسٹ ٹائم سیرہ میں پڑھے نا کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنے قوم کے لیے فائدہ مند ہوئی، کہ کتنے لوگ ایمان لائے، اور سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیے تھے، تو سبحان اللہ اس میں یہ سارے وہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہے، انشاءاللہ آگے بھی اور جو ریزن ہے وہ آئیں گے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے نکاح جو تھا وہ کیا تھا، عام غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، یہ پہلا نکاح تھا، تو جو کہ جسے عام جو مقصد سے کیا جاتا ہے نا کہ بھئی شادی کر کے زندگی کا آباد کرنا، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ اور اولاد کی اور یہ سب، تو اس نیت سے پھر جو ہے وہ حضرت اور آگے اس کے بارے میں انشاءاللہ اور آئے گا، تو پلیز آپ بیچ میں ابھی نہیں بولیے، پھر یہ یعنی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سارے خیال آئیں گے، تو آخر میں جو ہے وہ اور اس کا کنکلوژن بھی ہے انشاءاللہ، اوکے۔ تو پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اولاد کی تربیت کا مقصد تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ جب انتقال ہوئی تو سارے جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تھی نا، حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے اس کے علاوہ، تو ان سے کیا، پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے نکاح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مضبوط محبت اور خوشگواری پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دنیا اور آخرت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے، رفیق تھے دنیا اور آخرت میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر ام سلمہ اور ام حبیبہ سے نکاح قبائلی دشمنی کو ختم کرنے کے مقصد سے کیا، ام سلمہ جو تھی وہ بیوہ اور بچے والی تھی، اور ابو جہل کے خاندان کی تھی، خالد بن ولید کے خاندان کی تھی، اور پھر ام حبیبہ حضرت سفیان کی بیٹی تھی، تو اس کے لیے یہ دشمنی ہے یہ سارے ختم ہونے کے لیے۔ پھر حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ریحانہ یہ جو تھی وہ ساری یعنی بیوہ بھی تھی اور دشمنوں کے قبیلوں سے تھی، اور ان کے سردار کی بیٹی تھی، تو ان سے دشمنی ختم کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کا مقصد جاہلانہ رسم کو توڑنا تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی۔ پھر ہر خاندان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاندان کے ہر عمر کی عورت سے نکاح کیا، ایک اہم مقصد نبی صلی جو تھی وہ کیا، تعلیم اور تبلیغ تھا، اور آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کے وفات کے بعد بھی امت کو اپنے علم سے نوازا۔ پھر اس میں تھا، اس کی تفسیر میں تھا کہ انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی تھی، تو وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہاں ہر نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے نا، ترکہ یعنی کہ میراث، وہ کیا ہوتا ہے، انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے یعنی جو میراث ہوتی ہے وہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یعنی انبیاء کی خصوصیات جو قرآن میں آئی ہے تفسیر میں، ہاں پھر انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ پھر اسی طرح ہر نبی کی موت سے پہلے دنیا یا آخرت کا اختیار دنیا یا آخرت کو اختیار کرنے کا حق دیا جاتا ہے، اور ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہے اور ان کا دل جاگتا ہے، نبی جس مقام پر بھی فوت ہوتا ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ چلے ابھی ہم لوگ اپنی نیکسٹ آیت پر آتے ہیں، یا سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ امید کرتے ہیں کہ آئی ہوں گی اچھی طرح سے۔ اگر کچھ کوشچن ہوں گے تو پھر وہ آخر میں پوچھیے یا تو پھر کل پوچھیے۔ آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں۔ تور جی کیا ٹائم ہوا ذرا دیکھیں، ہماری بڑی بہن 10:06 ہوئے میم۔ اچھا چلے اللہ کرے کہ یہ ہو جائے آیت۔ ہاں ترجی من تشاء، آپ دور رکھے جس کو آپ، چاہے 5 منٹ باقی ہوں گے تو ہم کو بتاؤ،
آپ دور ترجی آپ دور رکھے من تشاؤ جس کو آپ چاہے منہن ان میں سے وتوی الیک اور آپ جگہ دے اپنی طرف من جس کو تشاء آپ چاہے ومن ابتغیت اور جس کو آپ چاہے ممن عزلت ان میں سے الگ کر دے آپ فلا جناح علیک تو نہیں کوئی گناہ آپ پر ذالک ادنا یہ بات قریب تر ہے ان تقر کہ ٹھنڈی ہو آیونہن ان کی نگاہ ولا یحزن اور نہ وہ غمگین ہو ویرضین اور وہ راضی ہو جائے بما آتیتہن ساتھ اس کے جو دیا آپ نے ان کو کلہن سب کے سب واللہ اور اللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور بردبار۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی ان بیویوں میں سے جن کو آپ چاہے دور کر دے اور ان میں سے جنہیں چاہیے آپ چاہے قریب کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کی باری مقرر کیے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اور ہوتا یعنی ویسا کیا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو ایکول حق دینا چاہیے نا، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پہلی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھے کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خاص جو ہے وہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں بھی جو ہے وہ خاص جو اختیار دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جس بیوی کو چاہیے اس کو اپنے قریب رکھے، جس بیوی کو چاہے اس کو اپنے سے دور کرے، یعنی اگر ان کے ساتھ ان کے پاس نہیں بھی جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے نکاح میں رہیں گی، لیکن اگر ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو نہیں جائیے، اور پھر جب آپ چاہتے ہیں کیا ان کے پاس ان کو چھوڑے رکھے یعنی نہیں جائے ان کے پاس، اور پھر جب آپ چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں ان کے پاس اور مباشرت کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ باری مقرر کی تھی اور ہر ایک بیوی کے پاس برابر جاتے تھے، تاکہ یعنی برابر سے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اختیار کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیویوں کی باری کی پابندی کیوں اٹھائی تھی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مشن کے خاطر بھیجا تھا نا، تو اتنی زیادہ ازواج تھی تو یعنی مشن بھی بڑا تھا، تو اس کے لیے اتنی زیادہ ازواج تھی اور چاہیے تھا کہ یعنی سکون سے سارا کام ہو سکے، سکون مل سکے اور سارے جو ہے وہ کام جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو، تو اس کے لیے خاص یہ اجازت دی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا بھی یعنی جو اختیار دیا تھا نا کہ جس کو چاہے اپنے پاس رکھے، جس کو چاہے دور رکھے، تو اس کے باوجود بھی سب کا حق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سے باری باری سب کے پاس جاتے تھے۔ آگے وہ حدیث آئیں گی اور اس کے بارے میں بس ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی ایج بڑھ گئی تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی، تو اس دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے۔ اور یہاں جو بات آئی نا ذالک ادنی ان تقر اعینہم، کہ یہ بات اس کے لیے کہ تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو، کن لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو؟ ازواج مطہرات کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور ان کو سکون رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اور خوش رہے، یعنی جو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، یعنی کیسی ٹھنڈی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد نکاح جو ہے ان کا باقی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی بھی ہے اور وہ خدمت بھی کرتی ہے اور وہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باری بھی جو مقرر کیے وہ عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے وہ راضی تھی۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اختیار دیا تھا کہ آپ کس کو چاہے تو ساکت کرے، کس کو چاہے تو چھوڑ دے، کس کو چاہے تو اپنے پاس رکھے اور اسی کے پاس جائے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، یعنی روزانہ سب کے حجرے میں جو ہے وہ وزٹ کرتے تھے، ہاں، اور پھر اسی طرح اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی روز اپنی سب بیویوں کے یہاں نہ جاتے ہو، مگر جس بیوی کے کی باری
لیکن جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو نہ چھوتے تھے. تو یہ حالانکہ کون دیکھنے کے لیے تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جس کے پاس آپ جائے تو ان کے پاس رہیے، جس کے پاس نہیں جانا تو نہیں جائیے. اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، یعنی ان سے ملاقات کرتے تھے ڈیلی، اور جس کی ٹرن رہتی تھی نا، جو بیوی کی آج جیسی ٹرن ہے تو اسی کو چھوتے تھے، اس کے علاوہ دوسری کو یعنی ہم بستری وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ مرض الموت کے وقت جب ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیماری جب بڑھ گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ وقت گزارا تھا. تو اور پھر یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، کہ یعنی یہ تو ظاہر کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کون سی بیوی کے لیے کتنی محبت ہے، کون کس کی طرف زیادہ یہ ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے. تو یہاں یہی بات ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دل میں کسی بیوی کی کس کی محبت ہے، کس کی زیادہ محبت ہے، کس کی کم محبت ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح ہر شوہر کے لیے بیوی کے دل میں کیا جذبات ہے، یعنی اگر ہم لوگ اپنے اس پر لیں تو ہمارے دل میں اپنے شوہر کے لیے کیا جذبات ہے، اور کتنے اور پھر پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے کہ کون سی یعنی جو بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ خوش دلی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو قبول کرتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی. تو میم سبحان اللہ. جی سوری 5 منٹ. 2 منٹس ہے، ہاں نہیں 2 منٹس ہے، ہم آواز دیا. ہاں چلیں بس یہاں تک ختم کرتے ہیں. 52 پھر کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے. اللہ تعالیٰ کیا تھا یہ؟ ہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا نہیں کہ سب کے لیے سیمی محبت ہوں گی، کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے اپنے تمام بیویوں کا، چاہے پھر وہ نان نفقے کے بارے میں ہو، وزٹ کرنے کے بارے میں ہو، باری کے بارے میں، ہر چیز کا خیال رکھتے تھے اور بہت دل لگی کے ان لوگوں سے باتیں کرتے تھے. تو اس کے باوجود بھی اگر جو دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں. اور اس کے ہی بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے، یعنی دل پہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اس پر اختیار نہیں رکھتا، تو یعنی اس پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں رکھ سکتے کہ جس سے محبت زیادہ ہو، تو دل میں جو ہے وہ تو اس میں مجھے ملامت نہ کرنا. تو پھر یہاں یہی بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی زندگی کے متعلق ہمارے بھی دلوں میں کیا ہے، کوئی بدگمانی ایسی نہیں آنا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اسے سب کے بارے میں علم ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حلیم ہے. تو اس کے لیے فوراً سے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا ہے کسی کی بھی، بلکہ مہلت دیتا ہے، فوراً سے سزا نہیں دیتا ہے. تو اس کے لیے اگر ہمارے بھی دل میں کوئی وسوسہ ایسے پیدا ہو رہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو نکالنا چاہیے اور وسوسوں کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو بس یہاں تک رکھتے ہیں. بس یہی ٹاپک کے آخری جو آیت ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے، پھر نیکسٹ ٹاپک آئیں گا انشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ ان آیات کے ذریعے ہم لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہے وہ جذب کرا اپنے سینے میں، اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.